अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कराची में NA 249 में ज़िम्मी इंतखाबात के बाद धांधली का शोर उठा। आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। याद रहे नाजरीन कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 683 वोटों की बरतरी से पहले नंबर पर है। 15,483 वोट लेकर नून लीग दूसरे नंबर पर है, यानी मार्जिन जो है बड़ा स्लिम है। तहरीक इंसाफ 8,922 वोट लेकर 5वें नंबर पर है। तहरीक लबैक पाकिस्तान 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे हल्के में री पोलिंग का मुतालबा किया गया और क्या कहा गया, आइए आपको बताते हैं। यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये री पोल में जाना चाहिए। अब इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है खैर मकदम किया और बिलावल भुट्टो ने कहा कि शिकायत के बगैर पूरे हल्के में दोबारा गिनती एक नई रिवायत है। 2018 के इंतखाबात में बेशतर निशिस्तों पर जीत का तनासुब 5% होने के बावजूद दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया। फैसला आने के बाद हम यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के उन हल्कों में दोबारा गिनती पर गौर करेगी। इसके जवाब में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने एक जवाबी वार किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से 2018 के इंतखाबात में दोबारा गिनती का मुतालबा नून लीग के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वो धांधली का शिकार हुई। नून लीग वो निशिस्तों भी जीत लेगी जहां थोड़ा सा फर्क था धांधली के वजह से। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी तजवीज देकर अच्छा किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस इलेक्शन के बाद इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है नाजरीन, और इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी 2018 के इंतखाबात के बाद बनी। तहरीक इंसाफ ने तजावीज दी पर इस पर अपोजिशन हुकूमत के साथ बात करने को अब तैयार नहीं। अक्टूबर 2020 में हमने ये कानून जो है ये पार्लियामान में रखा और उसमें ये कहा गया था कि ये जो तमाम जो इस्लाहात जो हम प्रपोज कर रहे हैं ये वहाँ पे सामने रखी गई थी। इनमें 40%, इसमें जो तकरीबन 49 पॉइंट्स हैं, इनमें 40 पॉइंट्स तो वो हैं जो कि तमाम पार्टीज ने मुश्तरका तौर के ऊपर इसको कंसेंसस किया था कि ये होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नवीद कंवर साहब को वहाँ पे फोकल पर्सन बनाया, PMLN ने वहाँ पे किसी को नहीं बनाया। अब एक हफ्ते से पूरी हुकूमत ये कह रही है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आएं और बैठें, लेकिन मसला ये है कि ये जो सियासी तौर के ऊपर एक बिल्कुल नाबालिग बच्चे जिनके हाथ में नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, इनको समझ ही नहीं है, ये अपने पांव से आगे देखने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि इसलिए फिर अब हम ये कर रहे हैं कि हम जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारी अखबार और मीडिया की तंजीमें हैं, जो वकला तंजीमें हैं, उनको हम शामिल कर रहे हैं और एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है हम इनका ले रहे हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती तो वो नहीं दिखाती, वो फिर मीडिया देख ले। और तो नाजरीन, अब इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामेंट करेगी या इलेक्शन कमीशन या सिविल सोसाइटी या मीडिया, यही सवाल हम लेकर हमने दावत दी है। हमारे साथ हैं कुवल शोजिब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कादिर खान मंदोखेल इधर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो NA 249 में उम्मीदवार भी थे। और डॉक्टर अफनान उल्ला खान जो हैं वो नून लीग के सेनेटर हैं, नए सेनेटर बने हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले मंदोखेल साहब, बड़ा टफ इलेक्शन था, सारी जो पाकिस्तान की नजरें थी आपके इलेक्शन पे थी। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील ने आज कहा है, सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि जी आपके जो फॉर्म 45 था वो उसके ऊपर से प्रिजाइडिंग अफसर का तो दस्तखत ही मिसिंग था, जो जरूरी होता है इलेक्शन को आप समझ लें अगर उसको जायज करार देना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी के पोलिंग एजेंट्स थे उनको फॉर्म 46 भी नहीं दिया गया। तो उन्होंने एक केस बनाया है कि जी इस इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटीज हुई हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पूरा दिन इलेक्शन स्मूथ तरीके से चल रहा था। 5 बजे तक 2 दिन पहले थोड़ी बदमशगी होगी, वो PSB MKO ने थोड़ा गुंडागर्दी की है, बदमाशी की है। बहरहाल वो रेंजर्स और पुलिस आगे उन्हें संभाल दिया और UC 34 में कुछ पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, जो कि बर वक्त हमने पुलिस को रेंजर्स को इतला करके वो नाकामी हमारी। पूरे दिन सुबह
8 बजे से लेके 5 तक एक भी सिंगल लकीर जो है ना वो कंप्लेन मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आई। अब क्योंकि फिर रमजान का महीना था, अफ्तारी और इसके बाद मैं खुद अपने दफ्तर में बैठ किया, तकरीबन मुझे फोन आया कोई 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हमारे साथियों का कि भाई आप क्या करो। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, रिजल्ट आ रहे हैं उसको चेक करो। तो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर जो ना वहां बैठे हो, आप यहाँ बैठे। जब मैं वहां रवाना हो गया तकरीबन कितने बजे? ये मैं जब पहुंचा हूँ तकरीबन 11:30, 12 बजे। तो ये दोनों साहिबान रात के और वहां पहले से मौजूद थे और सैकड़ों के तादाद में ANP, JUI के और मुस्लिम लीग नून के लोग कचाकच जैसा कोई हमलावर नहीं होते। ये कहाँ पहुंचे? ये जो रिटर्निंग अफसर का GCT कॉलेज कहता है उसके अंदर। अच्छा। जब वहां मैं पहुंचा तो देखा तो ये साबिक वज़ीर आज़म और ये दोनों जहां ये काउंटिंग हो रही है उस कमरे के सामने एक चपरासी वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे। कल भी मैंने नदीम मलिक के शो में उसको सामने निकाल किया, ये सामने चपरासी वाले कमरे में बैठ के वॉच कर रहे थे। उसके बाद वो दफ्तर वाले आए कि सर कोई सही जगह पे उनको कमरे में बिठाए। ये वॉच क्या कर रहे थे? काउंटिंग चेक कर रहे थे कि क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो वो तो उनका है, प्यार है कि वो नहीं वो चेक कर सकते। मगर एक साबिक वज़ीर आज़म, मैं तो साबिक वज़ीर आज़म नहीं कहता हूँ, मैं तो मुलाजिम अव्वल के आला कहता हूँ। वो मुलाजिम आला को उसने किरदार अदा किया। उसके बाद वो हमारे पास बार बार आ रहे थे कि आपके पास कितनी पोलिंग स्टेशन थी। हमने कहा हमारे पास तो पूरे हैं, फॉर्म 45 हमारे पास पहुंच चुके हैं और हम जीत रहे। आपके पास कितने? कह रहे हैं कि हमारे 20 मिसिंग है। फिर उसने कहा 27 मिसिंग है। अब 27 मिसिंग है। अब जारी बद जो मिसिंग बता रहे, जारी बद जहां उसका रिजल्ट कम था वो उसको मिसिंग कहते थे, बाकी उनके पास थे, सारे मौजूद थे। उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। जब मीडिया से मैं बाहर आया, मीडिया से बात कर तो मीडिया वालों ने मुझे सवाल किए कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हो और ये लोग जो है ना वो बड़े कंफ्यूज है, चक्कर किया। मैंने कहा दोनों के पास फॉर्म 45 मौजूद है, मैं जीता हूं, ये हारे भी इस वजह से हुए। उसके बाद जब अंदर आए फिर उन्होंने उसी तरह वॉच करे थे, सब चीज करे थे। तो 11 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट बाकी था तो उन्हें प्रेस के साथ, ये मैं बात करूं सारे मीडिया आपको मौजूद था। 11 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट अभी बाकी था, जब वो समझ रहे थे कि हम हार गए तो क्या दांधली हो गई। और रात 2:30 बजे उन्होंने जो कंप्लेन आज इलेक्शन तो आपके कहने का मकसद ये है कि जब उनको ये पता चला कि जी वो हार गए हैं तब उन्होंने कहा कि धांधली। मगर आप खुद तो कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी फॉर्म 45 हमारे पास पूरा नहीं है, आपके पास है कि नहीं? आप खुद तो कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जो हमारे पास थे उसके पास भी ठीक 20 तो खुद बोला उन्होंने। 20 फॉर्म मिसिंग है, यानी 276 में 20 मिसिंग है। ये तो खुद मोहम्मद जुबैर साहब ने मुझे, हमारे साथी वकार मेहदी साहब, ये मौजूद हमारे सामने कहे। अच्छा, ये सारी चीजें मौजूद है हमारे पास, लेकिन 20 नहीं है उन्हें हमारे पास। अच्छा, 20 क्यों नहीं है? वो 20 भी उनके पास थे, वो गलत बयान। 20 क्या नहीं है? फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है। अच्छा, जिसमें उनकी वोट कम थे वो उसको मिसिंग कहते हैं। मगर देखिए, कोई तो बात हुई है ना कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है जी हम रिकाउंटिंग करेंगे, माने है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके माने हैं। लेकिन मैं उसके बाद बताता हूँ। आप भी थे वहां पे? मैं भी मौजूद था। जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने उनसे पूछा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि अपना साहब कानून जानते होंगे, 95(5) का जो सेक्शन है उसके तहत दिया है, उसमें जो लिखा गया है कि 5000 से अगर डिफरेंस हो वोट का और प्लस उनके पास कोई एविडेंस हो। 3-4 मरतबा अकरम राजा साहब से सवाल किए, उसके पास एविडेंस नहीं था। वो सिर्फ एक बात पे जिद कर रहे थे कि लॉ है कि 5000 का अगर वोट का रेशियो वगैरह वगैरह इस तरह करके गोलमोल करके लेकिन अब सवाल क्या है, इन्होंने डस्का की तरह उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। हमारे नून लीग से मुकाबला ही नहीं था, हमारे TLP के साथ मुकाबला था और TLP लीड करा 235 आपकी तरफ। अब डॉक्टर अफनान साहब जो ये बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आपको पता चला कि आप हार रहे हैं तो तब आपने बाहर जाके ये कहा कि जी फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है। अब मुझे बताइए कि रीकाउंटिंग की तरफ तो चले गए हैं आप लोग, रीपोलिंग की तरफ भी जाएंगे? देखिए, अभी हमारा जो मेन स्टांस है वो रीकाउंटिंग वाला ही है। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मिसिंग थे, वो जो हमने एप्लीकेशन दी है ना, अगर आप उस एप्लीकेशन को देखें तो हमने 36 फॉर्म 45 की बात की है और तकरीबन 16 पोलिंग स्टेशनों की बात की है। वो एप्लीकेशन जो हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दी है। तो हम बेसिकली देखें, मैं बताता हूँ, फॉर्म 45 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि मामला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 72,000 वोट अगर आपको पड़े और 10 सेकंड पर वोट लगाएं, 10 सेकंड में बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मली इतना टाइम लगता है। आप वोट खोलते हो, सामने पता हो शेयर पर ठप्पा, इस पर ठप्पा है, निकल गया आपकी बात। तो तकरीबन 3.5 घंटे बनते हैं। अगर आपकी 5 बजे पोलिंग बंद हुई है तो 8:30 बजे आपका
کام میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ دیر بھی اگر لگے تو 8:30 بجے ختم ہو جانا چاہیے. اور جب خاص طور سے آپ کا آگے افطاری آ رہی ہے تو لوگ جلدی کاؤنٹ کرتے ہیں تاکہ گھروں کو جائیں. اب ایک پولنگ اسٹیشن میں 200-300 ووٹ پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لو ٹرن آؤٹ تھا, کوئی ایسا لمبا چوڑا کام نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں رات کو لیٹ ریزلٹ آ رہے ہیں, پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہیں بیچ میں سے. کیا مطلب غائب ہیں؟ مطلب وہ ادھر سے نکل گئے پولنگ اسٹیشنوں سے اور RO کے آفس نہیں پہنچے. یہ بیچ میں ایک گیپ ہے نا, یہ کہتے ہیں. اور 8:30 میں گزارش کرتا ہوں 8:30 میں دیکھیں میں پورا الیکشن مانیٹر کیا ہے, میں ایون فارم 45 میرے موبائل فون میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے یہ الیکشن مانیٹر پورا اسلام آباد سے کیا, وزیر اعظم اور گورنر تو وہی بیٹھے ہوئے میں دیکھیں نہیں بات وہ کرے جو سچ ہو. 2:30 بجے آپ کی اپلیکیشن ریسیوڈ ہے, 2:30 بجے 30 تاریخ کو 2:30 AM پہ اپلیکیشن کی ڈیٹ دیکھ لیں. مگر وہ یہ تو کہہ رہے کہ آپ نے کمپلین تو نہیں کی نا کہ اگر پولنگ ایجنٹ غائب ہو گیا تو آپ نے اس کی کمپلین, اور جب ہوں گے تبھی کمپلین کریں گے نا. دیکھیں نا میں 8:30 بجے تو نہیں کمپلین کر دوں گا ایک واقعے کا جو 10 بجے ہوگا یا 11 بجے ہوگا. 2:30 بجے جو آپ نے اس میں آپ نے ذکر کیا میں دیکھیں ہم نے جو ہے بیسیکلی ہم نے جو ہمارا مین جو پرابلم تھا نا وہ یہ تھا جو ڈیلے تھا, کیونکہ اس کا جواب نہ پیپل پارٹی کے پاس آج تک ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا. یہ 2:30 بجے آتا ہے آپ کو جب آپ رزلٹ سمجھ گئے کہ 2:30 بجے ٹائمنگ دیکھ لیں اس کا. اچھا تو یہ جو دونوں ہمارے بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیلے تھا, یہ کہہ رہے ہیں عفنان صاحب, مگر یہاں پہ مندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جب یہ لگا کہ یہ ہار رہے ہیں تب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے. آپ نے بھی کہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہم چاہیں گے, ری کاؤنٹنگ تو ہو گئی ہے, مگر کیا پاکستان تحریک انصاف بھی چاہے گی کہ ری پولنگ کی طرف معاملات جائے اور کب جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منیزے, اور بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن اٹھایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ پورے پاکستان کی نظریں لگی ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو الیکٹورل ریفارم کی بات کر رہے ہیں اور بڑے زمانے سے کر رہے ہیں. یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 23 میں ریٹرن لکھ کے دینے کے بعد مکر گئے. آج آپ نے دونوں کی سٹیٹمنٹ سن لی. آپ ایک سیزنڈ صحافی ہیں اور ایک زمانے سے آپ الیکشن کور کرتی رہی ہیں. آپ مجھے کوئی ایک الیکشن بتا دیں جس میں سب نے ایک دوسرے کو بڑے بڑے دل کے ساتھ مبارکباد دی اور اس کے بعد کہو کہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے. اور یہ دونوں تو آپس میں اننگ زیادہ کھیلتے رہے, ان کے آپس کے لمبے میچز چلتے رہے ہیں. 35 سے 40 سال یہ ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں. صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ یہ اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے تو یہ اب آپ کے سامنے ہی ہے جو آج آپ نے ساری بات چیت سنی. تھوڑے سے حقائق میں کوئکلی ان کو ٹچ کر دوں. 21% جو ہے وہ ٹوٹل ٹرن آؤٹ رہا اس کانسٹیٹوئنسی میں. اس 21% میں سے بھی 5% ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں مندو خیل صاحب جنہوں نے لیا اور یہ اپنی جیت اناؤنس کرتے ہیں. مجھے یہ بتائے, میں ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, میں نے پوری دنیا کی ڈیموکریسی پڑھی ہے. یہ کیا ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو کسی طرح بھی کیٹر کرتا ہے کہ پوری کانسٹیٹوئنسی میں سے ٹوٹل 21% ووٹ ٹرن آؤٹ ہو اور اس کا بھی 5% والا میجورٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اسمبلی میں آ کے بیٹھے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو یہ انہوں نے کہا جی پریزائڈنگ آفیسرز, آپ ہمارے بھائی ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, ناصر علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں, ان کا ٹویٹس ہیں, ذرا 2-3 میں نے اسکرین شاٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اسی دوران میں ان کو ایک پیغام بھیجا نون لیگ کو کہ آپ لوگوں کا وہ طریقہ کار جو آپ نے ڈسکا میں کیا وہ یہاں ہم چلنے نہیں دیں گے. اور موصوف آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جن پولنگ بوتھ پہ آپ ہارتے ہیں وہاں سے آپ کے پولنگ ایجنٹس بغیر فارم لیے خود ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو اب آپ ریگنگ کے ذرا بہترین سائنٹیفک طریقے دیکھیں, کیونکہ ماشاءاللہ دونوں پارٹیاں ایکسپرٹ ہیں الیکشن لڑنے کی اور ریگنگ کرنے کی. اور میں اس لیے یہ الزام لگا رہی ہوں اس لیے کیونکہ جب انہیں ریفارمز کی بات کریں یہ دونوں ابھی بھاگے ہیں. یہی شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو 4 مارچ 2020 میں کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن بغیر الیکٹورل ریفارمز کے نہیں ہوگا. آج 4 تاریخ کو 4 مئی 2021 کو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف چلے جائیں. وجہ کیا ہے؟ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 20 سے 25 ہزار جعلی ووٹ آپ نے ڈالا ہوا ہے. ایک ایک گھر میں 100 ووٹر ڈالے ہوئے ہیں. ووٹر لسٹیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. اس طرح کی آپ ریگنگ کر لیتے ہیں. آر اوز کو یا جو نیچے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جو اسکول کے ٹیچر ہیں ان کو آپ انفلوئنس کر لیتے ہیں. ان کو آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے. اس نظام سے آپ کیوں باہر نہیں نکلنا چاہتے؟ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ ری پول, دیکھیں ری پول اس لیے کہ ایک تو اول تو یہ کرونا کے ٹائم پہ NCOC نے جب ایک احکامات جاری کیے تھے, میرا یہ خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. نمبر 2 کہ اگر آپ کا ایک خاص پرسنٹیج سے اوپر ووٹر نکلا ہی نہیں ہے
آپ ریپول کرا لیں, مور اور لیس یہی آئے گا, یہی ریزلٹس نکلیں گے. اور عوام کی پراپر جو ایک ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے, جو ڈیموکریسی کا اسپرٹ ہے, وہ نہیں آئے گا آپ کو نظر. تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ری پولنگ ہونی چاہیے مگر کرونا کی وبا تھوڑی تھم جائے تب ہو. میں آپ کی بات سمجھی ہوں صحیح طریقے سے؟ جی, اور لیڈرشپ کو کنونس کریں, اپنی لیڈرشپ کو کنونس کریں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آئیں, چاہے کرونا ہو یا وار لگی ہوئی ہو. انشاءاللہ اگر وہ آپ ایفیشنٹ میکنزم لے آئے جو پوری دنیا میں چلتا ہے, تو پھر یہ رونے ختم ہو جائیں گے کہ جی پریزائڈنگ آفیسر کہاں گیا, دھند تھی یا 40 ڈگری ٹیمپریچر تھا. آپ کا 20 منٹ کے اندر ریزلٹ آ جائے گا, اور اس میں ایرر کے بھی چانسز -1 یا 0.1 ہے. یہ رونے تو ختم ہوں گے. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی ہے کنول, یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اب جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کہاں ہوں گے. آج فواد چودھری صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو پھر ہم نیب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصلاحات کر لیں, الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں اپنے اصلاحات کر لیں, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہماری بات سنتی تو پھر ہم سول سوسائٹی کی طرف جائیں گے, میڈیا کی طرف جائیں گے. اس کے اوپر بات کرنی ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سپاٹ لائٹ ہے NA249 کے اوپر, اور قادر خان مندوخیل جو وہاں سے الیکشن جیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ الیکشن جی متنازع ہو گیا ہے. بریک سے پہلے کنول شوزیب صاحبہ نے کہا کہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا ہمیشہ سے گٹھ جوڑ رہا ہے دھاندلی کے اندر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنول صاحبہ کی خدمت میں عرض کروں, ایسی ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے, نہ کوئی قانون کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ. 5% والے اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہیں بھائی؟ 5% والی اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہیں؟ رمضان کا مہینہ, کووڈ, گرمی کے ریشو کم, 21% ووٹ ڈالا ہے. آپ کے اپوزیشن لیڈر حلیمہ عادل شیخ سے 6000 ووٹ پہ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں اپوزیشن نے. اس سے پہلے جنرل عبد القادر بلوچ جو ہے نا 5,500 ووٹ بھی جیتے. اس سے پہلے عبد القدوس بزنجو جو اسپیکر تھے وہ 5000 پہ, اور بلکہ اس سے پہلے کوئی بہت کم تھے, 2500 تھے یا کچھ ووٹوں پہ وہ جیتے اسمبلی میں بیٹھے. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کی تاریخ میں یعنی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا مطلب بات سوچنے نہیں ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں تو کل کیا ثابت. آج کی تاریخ میں PTI اور MQM اور مسلم لیگ نون ایک فورم پہ تھے. باقاعدہ PTI کے امجد افریدی آیا ان کے پاس, مفتاح اسماعیل کے پاس, کہ آپ نے حکم دیے میں اسلام آباد ہوں, ورنہ وہ 5ویں نمبر پہ تو بیچارہ تو شرم کے مارے اس کو تو آنے بھی نہیں چاہیے, وہ آ گئے. دوسری بات, سینٹ میں کیا پنجاب میں سینٹ میں ان دونوں کا مکانی ہوا؟ کیا پورے دنیا کے سامنے یہ جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے, کیا منافقت کے سامنے نہیں آ رہی؟ پنجاب کے اندر تو انتخابات نہیں ہو رہے. اس کے بعد لاڑکانہ میں FA اور مسلم لیگ نون PTI یہ اکٹھے نہیں ہے, یہ کون سی سیاست کی بات؟ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جب یہ PDM کا وہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے, ایک سیٹ جو مسلم لیگ نون کو یہ نہیں پتا کہ کل استعفا دیا پرسوں دے, اس کے لیے سابق وزیر اعظم کو لے کے بلاول صاحب کے پاس بھیک مانگنے کے لیے گئے, اور جب انکار ہو گیا تو شوکاز نوٹس دیے. شوکاز نوٹس کس نے دیے؟ ایک ملازم اعلیٰ نے, ایک ملازم نے. میں کیا بتاؤں, اب آپ نے جو بات کہی ہے نا اس کا میں جواب لوں گی. ایک پہلے ڈاکٹر عفنان صاحب, ایک سوال میں نے آپ سے ضرور کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی اپلیکیشن میں یہ کہا کہ جتنے بھی بیلٹ پیپر اور الیکشن مٹیریل ہے یہ آپ فوج کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو کے جو معاملات ہیں, اور جب تک آپ فوج کو اس عمل سے علیحدہ نہیں کریں گے تب تک دھاندلی ہوتی رہے گی. تو ایک طرف سے تو آپ اپنے ووٹ انہی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس کے اوپر شک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ گت اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس نے پہلے کھینچا ہے. اس کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں, اصل میں ہمارا بیسکلی مقابلہ NA249 میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا. جب ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پیپل پارٹی از ان دا سندھ گورنمنٹ, ایجوکیشن کا سٹاف سارا ان کا ہے, پھر سندھ پولیس ظاہر ہے ان کو رپورٹ کر رہی ہے. ہم بیسکلی یہ چاہ رہے تھے کہ تھرڈ پارٹی کے پاس ہو. آرمی کا نہیں کہنا چاہیے تھا. کیسا ایکسپیرینس؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, تھرڈ پارٹی آپ رینجر کو کہہ سکتے تھے, آپ کسی اور پارٹی کو کہہ سکتے تھے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, رینجرز کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ نہیں چلیں آپ کسی اور پارٹی کو کہہ دیتے. نہیں, رینجرز تو آلریڈی الیکشن میں انوالوڈ ہے نا. انہوں نے ابھی خود ہی کہا, کیا کہتے ہیں, ہم نے رینجرز کو بلایا, کہتے ہیں فلانی UC پہ قبضہ ہو گیا. مگر ٹھیک ہے, ہم بھی اس کی سیکورٹی تو کرتی ہوں گی جس مرضی کو. آپ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اسلام آباد میں جب وہ فیض آباد دھرنے کا میں آسان کر دیتا ہوں. کل میاں صاحب کا ترجمان محمد زبیر صاحب نے آج ٹی وی پہ ندیم ملک صاحب کے شو میں تسلیم کی ہماری غلطی تھی.
ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کل کی شو میں ٹھیک ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے. اچھا اب انہوں نے بات کی سینٹ کے الیکشنز کی کہ ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہے PTI کے ساتھ اور ان اپوزڈ ہم لوگ جو ہے بیسکلی الیکٹ ہوئے. عظیم الحق مناز صاحب ہیں جو کہ رشتہ دار ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے, وہ سینٹ کے امیدوار تھے پیپل پارٹی کے. جب تک انہوں نے اپنی اپلیکیشن وڈرا نہیں کی کوئی بھی ان اپوزڈ الیکٹ نہیں ہوا. پیپل پارٹی واز آلسو انوالوڈ. تو اگر وہ چیز غلط تھی تو پیپل پارٹی نے بھی وہی کام کیا. اچھا مان لیا آپ ملے ہوئے تھے نا, آپ بھی شامل کر, سب ملے ہوئے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں میرا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوں میں اس کے اندر. میری آپ یہ بتائیں ایک سوال کے سامنے یہ بتاؤ کہ میں وکیل ہوں, ایک غریب آدمی سائیکل چوری کے کیس میں چلا جاتا ہے تو جیل کے سلاخوں میں, اور ایک بادشاہ جو ہے 2 مرتبہ عدالتوں سزا کی اور جہاز بھی چلے جاتی ہے, کون سا کام ہے؟ جواب دے دوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میری ڈاکٹریٹ ہے انفارمیشن سیکورٹی کے اندر EVM یا ای ووٹنگ کا جو نظام یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کو ریگ کرنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کیا. دیکھیں جب بھی آپ کبھی ووٹ ڈالتے ہیں, ابھی کیا ووٹ ڈالنے کا سسٹم ہے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ ہوں گے, آپ کا الیکشن کمیشن کا اسٹاف ہوگا, پریزائڈنگ آفیسر ہے اور RO ہے. آپ کو پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ جا کے ریگ کرنا پڑتا ہے الیکشن. اگر آپ اس کو نکال کے ای ووٹنگ پہ لے آئیں گے تو میں نے ووٹ ڈالا شیئر پہ, میرا ووٹ جا کے پہلے تو ٹریک ہوگا پورا ووٹ کہ میں نے کس کو ڈالا, پھر جا کے وہ اسٹور ہوگا کسی ڈیٹا بیس کے اندر. آپ اس کی ویلیو چینج کر دیں, آپ کو ایک بٹن ہی دبانا ہے نا. اور یہ بیسکلی بنیادی طور پہ یہ جو اینگل یہ لوگ ایک دم سے دے رہے ہیں, ویسے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ ویکسینیشن سے مر رہے ہیں, ویکسینیشن کے پیسے نہیں ہیں, کئی 100 ارب روپے کا یہ سسٹم ہے EVM والا, یہ امپلیمنٹ کرنے کے چکر میں ہے. ویسے کسی چیز میں پھرتی نہیں دکھائیں گے, کسی اور کام میں پھرتی نہیں دکھائیں گے, لیکن یہ بنیادی طور پہ ان کی بدنیتی ہے اس کے اندر, اور یہ 2023 کا الیکشن ریگ کرنے کے لیے سارا کا سارا کام کر رہے ہیں. اور میں ایک بات آخری ایڈ کر دوں. دیکھیں جو لو ٹرن آؤٹ ہے نا, وہ بنیادی طور پہ غیر جمہوری قوتوں کی جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا تب لو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. اس کے آپ کو اس لوگوں کا جمہوری عمل بہتر کریں تب لوگ کیا کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور کوئی بھی دنیا کا نظام ہوگا جو وہ اس دنیا کا بہترین نظام کیا ہے. صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, میں یہ اس طرح کہوں گی کہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا مسئلہ انتخابی اصلاحات نہیں, ووٹ کو عزت دینے کا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس عزت کو پامال کرنے اور عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والے کون ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تو الیکٹرانک ووٹنگ بن جائے گی. انتخابات میں RTS مشینیں بھی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدلنے کا راستہ بند کرو. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ووٹنگ کے عمل سے دور رکھیں. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں دونوں نے کافی ڈائریکٹ فائر مارے ہیں. مجھے ذرا موقع دیجیے گا میں دونوں کو جواب دے دوں اور پھر آپ کے سوال پہ آ جاؤں. قادر صاحب نے باتیں کی اور جنرل قادر بلوچ کے بارے میں کہا. دیکھیں ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہوتا ہے, ایپل اورنجز کا کمپیریزن نہیں ہوتا ہے. آپ پنجگور خاران کی NA 271 کی کانسٹیٹوئنسی کو اپنی آپ ایک گنجان آباد کانسٹیٹوئنسی سے ملائیں گے, ہر جگہ پہ ووٹر ٹرن آؤٹ وہاں کی ٹوٹل آبادی کے تناسب سے نکالا جاتا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ خاران پنجگور کی اگر 7,388 ووٹ لے کے کوئی شخص کامیاب ہوا ہے تو اس کو آپ نے بلدیہ کے اس سے ملانا ہے جہاں پہ 16 لاکھ آبادی ہے. تو میرے بھائی تھوڑی سی تیاری کر کے آیا کریں نا. اور حلیم عادل شیخ ایک MPA کی سیٹ میں اور MNA کی سیٹ میں فرق ہوتا ہے. ایک MNA کے نیچے 2 سے 3 MPA بھی آ جاتے ہیں, تو اس میں آپ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں. مگر جو براڈر کوشچن ہے نا, جو بڑا سوال ہے, اور لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے اس لیے چونکہ یہ بڑا سوال ہے جو میں نے آپ سے کیا, اس کا جواب ضرور دیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ. جی میں دے رہی ہوں منیزے, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. افنان صاحب بے شک ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جس وقت کسی بھی اسٹور پہ جاتے ہیں آج کل تو ایک کارڈ دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی پیمنٹ کرتے ہیں, تو انہی کے اکاؤنٹ سے نکل کے ڈیبٹ ہو کے اور اسٹور کو جاتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کا انہوں نے نمبر چینج کر کے کسی اور اکاؤنٹ سے نکالنی ہو. یہ EVM مشین انٹرنیٹ بیس نہیں ہے. اور دوسری بات, آپ کو اربوں کروڑوں کا تو بہت تکلیف ہو رہی ہے, تو جو یہ الیکشن میں آپ کے اربوں کروڑوں روپے ہر الیکشن میں لگتے ہیں, پھر ری پول پہ بھی اب پیسہ لگے گا, اگر ری کاؤنٹنگ ہوئی تو اس پہ بھی پیسہ لگے گا. وہ ٹیکس پیئر کی منی جو ہر دفعہ لگتی ہے وہ کوئی کم ہوتی ہے؟ پوری ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹیچرز کو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں, فوج کو آپ لے کر آتے ہیں اور اپنی مرضیاں کرواتے ہیں. میں نے چونکہ بھگوا لینا قبول صاحبہ, اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پھر سے کروں کہ اس کے اندر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا جی
جی ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. اس ملک میں جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے, الیکشن کے بعد یہ جو ماتم بچ جاتا ہے ہارنے والوں کا, یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور خام خواہ میں آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں. اب آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل کا بیان اور شاہد کاکان عباسی صاحب کا بیان کہ جی فوراً فوج اپنی تحویل میں لے لے, اور دوسری طرف ان کے جو کچھ اور بیان دیتے ہیں. بطور کنول شوذب آپ کی ہماری کلیئر تھنکنگ ہے, بالکل کلیئر تھنکنگ ہے کنول شوذب ایز گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کہ الیکٹورل ریفارمز از دی اونلی ریزورٹ. اس کے بغیر ایک تو آپ کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. نہیں, مگر الیکٹورل ریفارمز کے اندر آپ کیسے اس کو آپ سرٹن کریں گے کہ جی اس کے اندر کسی کی مداخلت, تھرڈ پارٹی کی مداخلت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. دیکھیں آپ کتنا ایک چیزوں کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی. پاکستان ایٹامک بام بنا کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ بڑے اچھے کانسیپٹ بنا لی ہے. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, اجازت دیجیے. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والوں کی جملہ سن لیں, جملہ آخری سن لیں, آخری جملہ سن لیں. آخری جملہ نہیں, ابھی بریک پہ جانا, بریک پہ واپس آنا پرانی ہے. جی واپس آئے پھر میں اپنا جواب جی ادھر وقفہ لیتے ہیں. مگر ناظرین, جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان کی نیت کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے استعمال کریں. یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب لیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہو رہی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. کنول میں آپ کی جانب آؤں گی. پہلے مندو خیل صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے انتخابی اصلاحات ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود انتخابی اصلاحات کرے؟ اس کا جواب دیں. دیکھیے, جب وہ ڈکٹیٹرز نے 1973 کے آئین کا بڑا اولیا بگاڑ دیا تو آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام پارٹیوں کو ایک کمیٹی بنا کے رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں اور کنسنسس سے وہ سارا حل کیا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دعوت دیتے ہیں, جب ہم یا نون لیگ والے چلے یا کوپوزیشن والے چلے جاتے تو باہر آ کے ان کا پرائم منسٹر صاحب جو ہے کہہ رہے این آر او مانگ رہے ہیں. اب این آر او کا کھیل کھیل رہے. ابھی جہانگیر ترین کو نہ دے این آر او. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل پہ, یہ جہانگیر ترین کو نہ دے. یہ ان کی صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں اٹھا کے باہر پھینک کے 40 MNA MPA کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے؟ 4 پہ وفاقی حکومت ہے, 7 پہ صوبائی. اچھا, اس میں یہ برابر بھی شامل ہے. نون لیگ والے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے, کیونکہ آج ثابت ہو گیا, پنجاب میں ثابت ہو گیا, سینٹ میں آج کے الیکشن میں مفتاح اسماعیل اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور ان کے سارے ایک ساتھ تھے اور ایک ساتھ آرگومنٹ کر رہے تھے اور ساتھ ایک ساتھ آئے, باقاعدہ اس کو بلائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف ڈرامے کر رہے ہیں. اس کو کچھ نہیں آئے, سنجیدہ ٹاک کر لے, کمیٹیاں بنا لے. پیپلز پارٹی بالکل بلاؤ. اچھا ٹھیک ہے, اب ادھر ہی رک جائیں. ڈاکٹر عفنان یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنائیں, سنجیدہ بات چیت کرنے کو اگر آپ تیار ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی جانے کو تیار ہیں. واٹ اباؤٹ پی ایم ایل این؟ دیکھیں ابھی ہم تیار نہیں ہیں. یہ کوئی دیکھیں ہم لوگ ہم نے ان کو چارٹر آف اکانومی شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اکنامک ایجنڈا اپنا شیئر کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. انہوں نے اب کہا این آر او. ہم نے ان کو FATF کے اوپر کہا, انہوں نے کہا این آر او. ہم نے ان کو نیب لا کے اوپر کہا, انہوں نے کہا این آر او. تو جب اب آپ ایک غیر سنجیدہ مسلسل ایک بیہیویئر ہوگا, یہ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیں, یہ شو کریں گے, یہ سنجیدگی شو کریں. کیسے سنجیدگی شو کریں؟ عمران خان صاحب لکھ کے دیں گے, اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے فضول. اچھا رک جائیں. کنول صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لکھ کے دیں کہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا, آپ جو ہے اپوزیشن کی تذلیل نہیں کریں گے, تب ہم جائیں گے اور آپ سے نیشنل اسمبلی کے اندر انتخابی اصلاحات پر بات چیت کریں گے. دیکھیں منیزے, میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں اور اسی میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. جی ماشاءاللہ ایک بھائی نے تو ابھی الیکشن لڑا ہے جو ابھی ہینگ ہو گیا ہے, دوسرے بھائی ابھی سینٹ کے ممبر 3 مارچ کو کے بعد والے الیکشن میں بنے ہیں. تو میں ان کی ذرا گوش گزار کر دوں کہ 16 اکتوبر 2020 کو یہ امینڈمنٹس پرپوز کی گئی, جس میں یہ بل لایا گیا جو الیکٹورل امینڈمنٹ بل ہے, جس میں 49 امینڈمنٹس پرپوز کی ہے. کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, نوید قمر صاحب اس کمیٹی کا حصہ. ذرا انفارمیشن لے لیں. جی بالکل, وہ ہم نے فواد چودھری کی ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے. چارٹر, دوسری بات سن لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ دونوں جن کا ہمیشہ مکمکا ہو جاتا ہے, 2006 سے یہ سارا کچھ لکھ کے دے کے بیٹھے کہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے. تو اب آپ عمران خان صاحب پہ سارا برڈن ڈالیں نہیں. آپ اگر ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیک ہولڈر ہیں, اس الیکشن میں اگر داندلی کے رونے آپ روتے ہیں تو پھر آپ کو سیریس ریفارمز کی طرف آنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپریشنل اور لیجسلیٹو
2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हिस्से हैं, जिसमें से लेजिस्लेटिव बिजनेस पार्लियामेंट में होगा, ऑपरेशनल जिसमें ईवीएम और दूसरी मशीनें वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए इनको आना चाहिए। अगर इनके पास बेहतर अमेंडमेंट्स हैं, बेहतर प्रपोजल्स हैं, तो वो साथ लेकर आ जाएं। जहां तक आपने इन्होंने फैटफ पे और उस पर बात की, तो आपने ये सारी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दी थी नैब की, ये मेरे पास रखी हुई है। नहीं, नैब के अंदर वो एक सेपरेट प्रोग्राम है। कतक कलामी माफ कबूल साहिबा, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, मासूमाना सवाल, जिसमें आप अपने पर्सनल केसेस वेव ऑफ करने की बात करते हैं। एक सवाल ये जो बात करी ना पर्सनल, यही रवैये की वजह से कि ये चाहते हैं, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये फौरन इल्जाम लगा लेते हैं कि करें खुद मुकाबले पंजाब में नहीं किए नून के साथ। आपने नून लीग से सारी सीटें कुबल साहिबा, सैकड़ों प्रोग्राम इस तरह के हो गए, हम सुन सुन के हमारे भी कान पक गए। मैंने आपसे एक सवाल करना है कि अगर आप किसी को गाली देंगे, क्या वो आपके साथ आके कोई और मंसूबा बनाएगा? ये भी तो देखिए ना, क्या आप नहीं समझती कि अगर मुल्क को आगे चलना है और आपने इनसे बात करनी है तो पहले इनसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना जी? देखिए जी, दोस्ती उस लेवल पर हो सकती है कि आप लेजिस्लेशन के लिए, सीरियस लेजिस्लेशन के लिए तशरीफ ले आए, लेकिन अगर आप अपने केसेस वेव ऑफ कराने या फेवर्स मांगेंगे उस पे हम थानेदार वाला स्टाइल, और जहां तक आपने गाली की बात कहना गाली है तो फिर इनकी किस्मत। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो बातचीत होनी चाहिए वो टॉक शोज में नामुकम्मल हो जाती है। मुल्क जो है वो इस तरह पार्लियामेंट ही चलाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट में जाएं और जो अहम कवानीन हैं उनके ऊपर मुशावरत से, कंसेंसस से जो है कवानीन को पास कराएं। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।